بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پنجاب بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی اور سیمینار اور سمپوزیم کمیٹی کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید. آج ہمارا 42واں لیکچر ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر، سروس لاز کے اوپر ہم آرگنائز کر رہے ہیں. اور سروس لاز کے لیے اگر کوئی نام یہاں پہ سند تصور کیا جاتا ہے، اور یہ صرف بات میں خود نہیں کہتا، میرے والد صاحب ملک قیوم صاحب بھی اگر سروس لا کے بارے میں کوئی سوال یا کوئی مختلف کوئری آئے تو سب سے پہلے وہ کال کر کے حافظ طارق نسیم صاحب سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. حافظ طارق نسیم صاحب ہائی کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہوئے ہیں، مگر اس سے زیادہ ان کا تو امتیاز یہ ہے، ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا گولڈ اسٹینڈرڈ فار پروفیشنلزم اور سروس لا کے اندر، جیسے کہ آپ کے سامنے ملک قیوم صاحب کا بھی میں نے ذکر کیا. اور حافظ طارق نسیم صاحب کی کمٹمنٹ ٹورڈز دا پروفیشن اور ٹریننگ کی طرف، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی کچھ 7 سال پہلے ہم نے حافظ صاحب کو انوائٹ کیا تھا، اور ایک ایسا ون آف آور موسٹ پاپولر لیکچرز کہ سروس لاز کے اندر انٹروڈکٹری لیکچر ریکارڈ بھی ہوا، اور وہ ابھی بھی دوستوں کے لیے اویلیبل ہے. بار ووکیشنل کورس کی جیسے کہ تمام دوستوں کو کہا کہ ہماری فلاسفی بیسکلی یہ ہے، اور حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ وہ فیلڈز کہ جو آپ کو بآسانی جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا، اور جہاں پہ آپ کا امپلائمنٹ کا یا آپ کا ارننگ کا یا انٹروڈکٹری آپ کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہو، وہ فیلڈز آپ کے بارے میں بات کی جا سکیں. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہمارا شاید المیہ یہ ہے کہ کتابیں، انٹروڈکٹری کتابیں کسی فیلڈ کے اوپر کوئی خاص لکھی نہیں گئیں. سروس لاز کے اوپر ابھی آپ لیبر لا کا سر ہمارا اس سے پہلے ہو رہا تھا، اس کی کتاب لیبر لا کی اتنی موٹی تھی، مگر اب لگتا یہ ہے کہ افسر شاہی کو شاید اپنے بارے میں بے شمار قوانین بنانا پسند ہیں، تو اب جو نئی والی سول سروس کی ہے اس کے دگنے سائز کی ہے کتاب، اور بلکہ سوال جواب کی اگر آپ کتاب دیکھیں اس سے بھی دگنے سائز کی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم ابتدا کہاں سے کریں. امپورٹنٹ پریکٹس کے لیے کون سے قوانین ہیں، قوانین کی جب آپ لسٹ دیکھیں گے تو کئی 100 کے اوپر مشتمل ہیں، بٹ ان کی انٹروڈکشن کے لیے کہ یہاں پہ تھیوری فلسفی کیا ہے، کون سے فورمز اویلیبل ہیں، کہ سول سرونٹ ہے کون، کہاں پہ سول سروس لا لگے گا، کہاں پہ لیبر لا لگے گا، ان چیزوں کے سوال کے لیے اور ان چیزوں کے اوپر گائیڈنس کے لیے اور ان چیزوں کے اوپر ٹریننگ کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان آج جسٹس ریٹائرڈ حافظ طارق نسیم صاحب موجود ہیں. سر، این آنر فار اس ٹو ہیو یو ہیئر سر. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے جیسے ملک صاحب نے بتلایا کہ آپ احباب نے پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے، اور پریکٹس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ٹپس چاہیے ڈفرینٹ لاز میں. جیسے مثلا کوئی سول لا میں پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو سول لاز کے بارے میں، اگر کرمنل لاز کے بارے میں پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو کرمنل لاز کے بارے میں، اگر سروس لاز کے بارے میں کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ سروس لاز میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. اب اس میں ہم نے انٹروڈکشن جو ہے وہ کہ تھیوریٹیکل ایسے لیکچر کے طور پہ نہیں آج بات کرنی، بلکہ ہم نے پریکٹیکل باتیں کرنی ہیں کہ اگر کسی ایک ایڈوکیٹ کے پاس، آپ میں سے کسی کے پاس ایک انڈیویجول آتا ہے اور آ کے وہ اپنے مسائل بیان کرتا ہے سروس کی، اور آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی ریمیڈی چاہیے، تو آپ نے اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اسے، اور اسے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. جہاں تک تو انٹروڈکشن کا تعلق ہے، سروس لاز میں سب سے پہلے پاکستان میں اگر پریکٹیکلی کام ہوا تو 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں ہوا. 1973 میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں 2 آرٹیکلز رکھے گئے، ایک آرٹیکل 240 اور ایک آرٹیکل 260. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ ایک انٹروڈکشن کے طور پہ ان کو سامنے رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی،
ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں سروس لاز کو مد نظر رکھا اور سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن کے بعد بھٹو صاحب کے وقت میں ہی سول سرونٹ ایکٹ آیا فیڈرل کے لیے 1973 کا. پروونسز میں سول سرونٹس ایکٹ آئے 1974 میں. اب اگر آپ کے پاس ایک انڈیویجول آتا ہے اور وہ آ کے آپ سے کہتا ہے کہ مجھے میری سروس کے بارے میں کوئی پرابلمز ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ پرابلم سالو ہوں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اس سے سب سے پہلے کون سی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو پوچھنی. پہلا کوشچن تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق فیڈریشن سے ہے یا پروونس سے ہے. اگر اس کا جواب یہ ہو کہ میرا تعلق فیڈریشن سے ہے تو پھر آپ نے فیڈریشن کے لاز کو دیکھنا ہے، اور فیڈریشن کے لاز میں سب سے پہلے سول سرونٹ ایکٹ 1973 ہے. اور اگر وہ انڈیویجول یہ کہے کہ میرا تعلق پنجاب یا کے پی یا بلوچستان سے ہے تو پھر آپ نے پنجاب کا سول سرونٹ ایکٹ 1974، اسی طرح کے پی کا ایکٹ یا بلوچستان کا ایکٹ، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے. دوسرا کوشچن آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ آیا آپ ریگولر امپلائی تھے یا کانٹریکٹ امپلائی تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر تو وہ یہ کہے کہ ہم ریگولر امپلائی میں تھا تو پھر اس کے لیے آپ نے فورم علیحدہ ڈھونڈنا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں کانٹریکٹ امپلائی تھا تو اس کے لیے فورم انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اس کے گریوینس کو ریڈریس کرنے کے لیے آپ نے، اگر تو وہ ریگولر امپلائی ہے تو پھر اس کے لیے قانون نے، کانسٹیٹیوشن نے آرٹیکل 212 کے تحت سروس ٹریبونلز بنائے ہیں، اور سروس ٹریبونل میں ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں اس کے مسائل کے حل کے لیے وہاں جانا پڑے گا. اور اگر وہ یہ کہے کہ میں کانٹریکٹ امپلائی ہوں تو پھر وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا، بلکہ آسٹر کلاز میں آتا ہے. جب وہ سول سرونٹ نہیں رہا تو وہ سروس ٹریبونل نہیں جا سکتا، بلکہ اسے ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا ریٹ کے. اس کے بعد آپ کا کوشچن اس کے سے یہ بنتا ہے کہ اب آپ یہ بتاؤ کہ تمہیں جو پرابلم ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں ہے یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے علاوہ ہے. اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کیا ہے. وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں سول سرونٹ ایکٹ میں، یا وہ رول جو کہ سول سرونٹ ایکٹ کے تحت بنے ہیں ان میں وہ ڈیفائن کیے گئے. مثلا فیڈریشن میں سول سرونٹس اپوائنٹمنٹ، پروموشن اینڈ کنڈیشن آف سروس رولز ہیں. اسی طرح پنجاب میں پنجاب سول سرونٹس پروموشن ٹرانسفر رولز ہیں. ان رولز میں اور ان ایکٹ میں جو باتیں ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کے بارے میں. اب اگر ایک بندہ ڈسمس ہوا ہے، یعنی آسٹر فرام سروس کا اس کا میٹر ہے، تو آسٹر فرام سروس میں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسے پینلٹی کے طور پہ ٹرمینیٹ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. اگر پینلٹی کے طور پہ نکالا گیا ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ پینلٹیز کون سی. مثلا میجر پینلٹیز میں نمبر 1 پہ ڈسمسل ہے، نمبر 2 پہ ریموول ہے، نمبر 3 پہ کمپلسری ریٹائرمنٹ. لیکن اس کے علاوہ ٹرمینیشن سمپلیسٹر بھی ہے. ٹرمینیشن سمپلیسٹر یہ ہے کہ وداؤٹ سٹگما. اب ڈسمسل ہے تو یہ سٹگما ہے، اور اگر ڈسمسل ہے تو وہ ڈسمس آدمی کسی قسم کی کوئی سروس نہیں جوائن کر سکتا وہ جب تک کہ اس کی ڈسمسل سیٹسفائیڈ ہو. اگر اس کی ریموول ہے تو ریموول میں آپ یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تم دوسری سروس جوائن کر سکتے ہو، لیکن پہلی کا تمہیں بینیفٹ کوئی نہیں ہے. اب اگر فیڈریشن کا ملازم ہے
اور وہ ڈسمس ہوا یا ریموو ہوا یا کمپلسری ریٹائر ہوا یا اسے دوسری پینلٹیز ریڈکشن ان ٹائم اسکیل یا ریڈکشن ان رینک یا مائنر پینلٹیز میں سینشور ہے، اسٹاپیج آف انکریمنٹ ہے، یہ چیزیں اگر دیکھیں تو ان تمام چیزوں کو لے کے اسے فیڈرل سروس ٹریبونل جانا پڑے گا۔ اگر پروونشل ہے تو اسے جانا پڑے گا پروونشل سروس ٹریبونل، پنجاب سول سروس ٹریبونل، کے پی سروس ٹریبونل، بلوچستان سروس ٹریبونل ان۔ اب وہاں جانے کے لیے قانون نے کچھ ریکوائرمنٹس رکھی، اس کے لیے ریلیونٹ سیکشن ہے سیکشن 4 آف دا سروس ٹریبونل ایکٹ، فیڈرل میں بھی اور پروونس میں بھی۔ اب یہ جو سیکشن 4 ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، اس میں یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کو کوئی فائنل آرڈر کنوے ہوتا ہے تو اس فائنل آرڈر کے کنوے ہونے کے بعد فیڈریشن میں ودن 30 ڈیز آپ نے ڈپارٹمنٹل اپیل کرنی ہے نیکسٹ ہائر اتھارٹی کو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں، ان کو سیکرٹری آف دا گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے اس کو ڈسمس کیا۔ اب اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل لائی کرتی ہے پرائم منسٹر کو، نیکسٹ ہائر اتھارٹی۔ اسی طرح اگر وہ پروونس میں ہے اور اس کو سیکرٹری نے ڈسمس کیا ہے تو اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل لائی کرتی ہے چیف سیکرٹری کو یا چیف منسٹر کو۔ اب جو پیرامیٹرز ہیں سیکشن 4 کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ انڈیویجول ڈپارٹمنٹل اپیل فائل نہیں کرتا اور ود ان پریسکرائبڈ پیریڈ وہ ڈپارٹمنٹل اپیل فائل نہیں کرتا، وہ سروس ٹریبونل میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ نے اپنے پاس آنے والے کلائنٹ کی یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ دیکھنی۔ سپوز فیڈریشن کا ملازم ہے، اس کو 1 نومبر 2022 کو ڈسمس کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 30 نومبر 2022 تک ڈپارٹمنٹل اپیل کرے اور اس کے بعد 90 ڈیز اس نے ویٹ کرنا ہے۔ 90 ڈیز ویٹ کرنا ہے فار دا آؤٹ کم آف ڈپارٹمنٹل اپیل۔ اگر تو ود ان 90 ڈیز اس کو ریجیکشن لیٹر آ جاتا ہے تو جس دن اس کو ریجیکشن لیٹر آئے اس کے بعد ود ان 30 ڈیز اس نے بیفور فیڈرل سروس ٹریبونل اپیل کرنی۔ اب قانون یہاں تک بن چکا ہے کہ if the departmental appeal is time barred, appeal before the tribunal is incompetent۔ اب آپ کے پاس آنے والے انڈیویجول جو ہے اس کو آپ نے یہ وارن کرنا ہے کہ بھائی آج تم آئے ہو، آج 10 نومبر ہے مثال کے طور پہ، 30 نومبر سے پہلے تم نے ڈپارٹمنٹل اپیل کرنی ہے۔ اگر تم 30 نومبر کی بجائے 1 دسمبر کو کرو گے تو ڈپارٹمنٹل اپیل ٹائم بارڈ ہو جائے گی۔ اگر یہ ٹائم بارڈ ہو گئی اور ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ٹائم بارڈ یا خاموشی اختیار کر لی تو تمہارا اگلا رائٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ ڈپارٹمنٹل اپیل وکیل ان کو بنا کے آپ کو دیتا اچھا ہے اور پیش ہو سکتا ہے وکیل اچھا، ڈپارٹمنٹ اس میں گزارش کرتا ہوں جو تو سمجھدار اپنا ملازمین ہیں وہ تو وکیل کے پاس آتے ہیں اور وکیل سے ڈرافٹ کرواتے ہیں، لیکن وکیل ڈپارٹمنٹل اتھارٹیز کے پاس پیش نہیں ہو سکتا۔ اس کو ڈپارٹمنٹل اپیل بنا کے دیں گے اور ڈپارٹمنٹل اپیل بناتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں گے کہ کل سروس ٹریبونل میں جو ہم نے گراؤنڈس ریز کرنی ہے وہ اس ڈپارٹمنٹل اپیل میں ہم کوئی چھوڑے نہ، وہ ساری کی ساری لکھیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو فیڈریشن کے بارے میں بتایا، لیکن اگر 90 ڈیز میں اس کو جواب نہیں آتا اور ڈپارٹمنٹ خاموش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ 90 ڈیز گزرنے کے بعد ود ان 30 ڈیز وہ فیڈرل سروس ٹریبونل جائے۔
اب اس کے لیے بھی ججمنٹس یہ ہیں کہ اس کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ 90 ڈیز ویٹ کرنے کے بعد ودن 30 ڈیز وہ سروس ٹریبونل جائے اور وہاں جا کے یہ بتائے کہ میں نے ودن ٹائم ڈپارٹمنٹل اپیل کر دی تھی. جس دن ڈپارٹمنٹل اپیل کی اس کے بعد 90 ڈیز گزر چکے ہیں. اب میں ودن ٹائم سروس ٹریبونل میں اپیل لے کے آ گیا ہوں. اب میری اپیل جو ہے وہ سیکشن 4 کے پیرامیٹرز کے مطابق آپ سن سکتے ہیں اور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے ڈپارٹمنٹل اپیل کی 15 نومبر کو اور اس کو جواب آ جاتا ہے 15 دسمبر کو، پھر اس نے 90 ڈیز ویٹ نہیں کرنا. پھر اس نے 15 دسمبر سے 15 جنوری تک ویٹ کرنا ہے، بلکہ 30 ڈیز 14 جنوری تک، کیونکہ 31 کا مہینہ بیچ میں آ گیا. پھر اس نے 30 ڈیز میں سروس ٹریبونل میں جانا ہے. اگر وہ 30 ڈیز کے بعد ایک دن بھی ٹائم بارڈ ہو گیا تو پھر اس کے لیے پرابلم ہوگی. پھر اس کی اپیل بیفور دا ٹریبونل ٹائم بارڈ. پھر وہ کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن لگائے. اگر وہ مانے تو علیحدہ بات ہے، ادروائز. یہ تو ہے فیڈریشن. سوری میں انٹرپٹ بیچ میں جناب کو کہہ رہا ہوں سر، نہیں آیا جو اپیل کا فیصلہ سروس ٹرائیبیونل ہم چلے گا، پھر اپیل کا فیصلہ آ گیا تو آپ دوسری اپیل جمع کروائیں گے. اس کو کیا واٹ ول ہیپن اف دی آرڈر کمز آفٹر دی گوئنگ؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک سی ایم فائل کریں گے. اس میں آپ وہ آرڈر جو ایپلیٹ ہے وہ ساتھ انیکس کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ اس کو میں امینڈ کر لوں پریئر کو. پریئر کو بھی یا اس میں گراؤنڈ اگر آپ ڈالنا چاہیں اور وہ بھی کریں، بس اس کو امینڈ کر لیں. کیوں کہ آپ نے دو آرڈر سیٹیسفائڈ کروانے ہیں، ایک اوریجنل اور ایک ایپلیٹ. اگر آپ نے ایپلیٹ آرڈر سیٹیسفائڈ نہیں کروایا تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہے. اور سر اگر یہ اور اٹ از فرام ڈیٹ فرام وچ اٹ از کنویڈ ٹو یو دا ڈیسیژن، بیکاز کئی دفعہ ڈپارٹمنٹ بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ آپ کے اگینسٹ کر کے. اس کے متعلق سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس پروف ہو کہ مجھے کنوے فلاں دن ہوئی اور وہ پروف ویلڈ ہو تو اس کے بعد آپ 30 ڈیز اس سے کاؤنٹ ہوں گے جس دن سے آپ کو کنوے ہو، کمیونیکیٹ ہو. لیکن اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے، زبانی کلامی بات ہے، تو پھر نہیں مانتا. اور اس پہ بیسک ججمنٹ جو ہیں وہ ہیں 1998 SCMR 14 واپڈا ورسز ظفر اقبال. اور وہ جو 2 کورسز یا 2 ویز ہیں وہ ہے 1998 SCMR 776 چیف انجینئر ورسز سیف اللہ، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ 90 ڈیز ویٹ کریں اور ودن 30 ڈیز چلے جائیں ٹریبیونل میں. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ چاہے 10 سال ویٹ کریں اور ویٹ کرنے کے بعد جب آپ کو کنوے ہو ایپلیٹ آرڈر تو پھر آپ. اب میں یہیں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فیڈریشن میں اس وقت گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 کے ہیں جو اپلیکیبل ہیں، جو اس وقت چل رہے ہیں. اگر تو ان رولز کے تحت پروسیڈنگ ہوئی ہے تو پھر یہی طریقہ کار ہے کہ 30 ڈیز میں ڈپارٹمنٹل اپیل اور 90 ڈیز ویٹ اور اس کے بعد ودن 30 ڈیز سروس اپیل بیفور دا سروس ٹائم. اب اگر وہ پنجاب گورنمنٹ کا ملازم ہے تو پنجاب گورنمنٹ میں پہلے تو END رولز تھے، پھر RSO آیا، ریموول فرام اسپیشل آرڈیننس. اس کے بعد آج کل 2006 سے ایک چل رہا ہے پیڈا ایکٹ. پیڈا ایکٹ جو ہے وہ ہے پنجاب ایفیشنسی کیا ہے امپلائیز، ہاں، پنجاب امپلائیز ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006. یہ جو ہے یہ اس وقت یہ لاگو ہے اور اس کے تحت پروسیڈنگ. اس پہ اب سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا ہے
کہ اگر کوئی شخص پیڈا ایکٹ کے تحت پروسیڈ ہوا تو جس دن اس کو فائنل آرڈر آئے گا اس کے بعد وہ ودن 30 days ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کرے گا نیکسٹ ہائر فائل۔ اب یہ فیڈرل سے بالکل ایک ڈفرینٹ ویو ہے۔ 60 days تک ویٹ کرے گا، وہاں 90 days ہے، یہاں 60 days ہے۔ 60 days میں اگر اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل کا فیصلہ ہو گیا تو ودن 30 days فرام دا کمیونیکیشن آف دا آرڈر ٹریبونل میں جائے گا، اور اگر فیصلہ نہیں ہوا ڈپارٹمنٹل اپیل کا تو 60 days ویٹ کرنے کے بعد امیڈیٹلی ودن 30 days ٹریبونل میں جائے گا۔ اب یہاں یہ انہوں نے ہولڈ کر دیا سپریم کورٹ میں کہ فیڈریشن اور پروونشل کے پیڈا ایکٹ میں یہ ڈسٹنکشن ہے کہ وہاں اگر 90 days میں جواب نہیں آیا تو آپ 10 سال بھی ویٹ کریں اور آپ کو جواب آ گیا تو آپ ودن ٹائم۔ پیڈا میں اگر 60 days میں جواب نہیں آیا اور آپ نے 30 days میں ڈپارٹمنٹل اپیل کے بعد پنجاب سروس ٹریبونل کا رخ نہیں کیا، آپ ٹائم بارڈ ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی کنڈونیشن نہیں ہے۔ اب یہ ایک بڑی ڈسٹنکشن ہے فیڈرل میں اور پنجاب یہ پیڈا، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ سامنے رکھنی ہے آپ نے اگر کوئی انڈیویجول آپ کے سامنے ہے۔ کنڈونیشن لمیٹیشن ایکٹ میں ہوتا ہے کہ ان کی اپنی نہیں، لمیٹیشن ہے، سیکشن 5 اور 14 وہ دونوں اپلائی کریں۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہر ملازم کا جو گریوینس ہے، ہر گریوینس ہم سروس ٹریبونل میں لے کے جائیں گے، لے جا سکتے ہیں یا نہیں، یا اس میں بھی کوئی ایکسیپشن ہے۔ اس میں سروس ٹریبونل ایکٹ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر میٹر ریلیٹ کرتا ہو ڈٹرمینیشن آف فٹنس ٹو ہولڈ اے پرٹیکولر پوسٹ، جسے مثلاً کہیں گے اپوائنٹمنٹ یا پروموشن، ڈیموشن، اگر یہ باتیں ہیں تو پھر آپ سروس ٹریبونل میں نہیں جائیں گے، سروس ٹریبونل کی جورسڈکشن آسٹل۔ ان معاملات میں پھر آپ جائیں گے ہائی کورٹ میں، کیونکہ آرٹیکل 199 کے تحت جب کوئی اور ریمیڈی آپ کو اویلیبل نہیں تو پھر رٹ کی ریمیڈی اویلیبل ہے، آپ وہاں جائیں۔ اب یہ ایک ڈسٹنکشن ہے کہ اگر میٹر ریلیٹ کرتا ہو پروموشن کو، میٹر ریلیٹ کرتا ہو اپوائنٹمنٹ کو، میٹر ریلیٹ کرتا ہو ڈٹرمینیشن آف فٹنس کے بارے میں، تو پھر سروس ٹریبونل از ناٹ دا فورم بٹ دا ہائی کورٹ از دا فورم جہاں پہ آپ رٹ فائل کر سکیں۔ اب اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ڈٹرمینیشن آف فٹنس میں پھر آگے 2-3 باتیں ہیں، یہ لمبی بات ہے لیکن ایسے چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں۔ پروموشن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نان کنسیڈریشن کہ کنسیڈر ہی نہیں کیا، ایک ہوتی ہے ڈیفرمنٹ۔ ڈیفرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کنسیڈریشن کے لیے گیا، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی میں اس کا کیس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہی از ناٹ ایلیجیبل، یا اس میں یہ کمی ہے لہذا اس کو ہم فار دا ٹائم بینگ کہ اس کو ڈیفر کرتے ہیں۔ تیسری پروموشن میں چیز آتی ہے سپر سیشن۔ سپر سیشن یہ ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ فاؤنڈ فٹ اینڈ ایز سچ یو کین ناٹ بی پروموٹڈ۔ اگر تو یہ فائنڈنگز آ جائے کہ یو آر ناٹ فاؤنڈ فٹ اینڈ یو آر سپرسیڈیڈ، دین دا میٹر گوز ٹو دا ہائی کورٹ۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یو آر ناٹ ایلیجیبل اور تمہارا کیس ڈیفر کر رہے ہیں، پھر ہائی کورٹ کین ناٹ انٹرفیئر، پھر آپ کو سروس ٹریبونل جانا ہے۔ یعنی یہ بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ جو انڈیویجول اگر آپ کے پاس آئے تو آپ نے ایک ایک چیز کو ایگزامن کر کے پھر اس کو مشورہ دینا ہے اور پھر اس کو لے کے جانا ہے کسی فورم۔
रिट में आपका वो उसकी सूटेबिलिटी अगर उसको फॉर रीजंस अगर उसको नहीं प्रमोट कर रहे तो वो रिट के अंदर तो वो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी के अंदर चले जाएंगे। देखें जी, रिट में वो रिकॉर्ड कॉल करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे कि क्या जो रीजंस दी गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर तो वो रीजंस अनजस्टिफाइड हैं तो हाई कोर्ट उस ऑर्डर को सेटिसाइड करके वापस फिर डिपार्टमेंट को भेजेगा और उसे कहेगा रिकंसिडर करो इन द लाइट ऑफ पैरामीटर्स लेड डाउन इन दिस जजमेंट। वो दोबारा उसको जी नॉन कंसिडरेशन के लिए अगर उन्होंने नहीं किया तो आप रिट कर सकते हैं, रिट कर सकते हैं और उसे कहेंगे रिट ऑफ मैंडामस हाई कोर्ट। आर्टिकल 212 और 199 का क्या बीच में इंटरैक्शन है, जो हम रेट के बारे में कर रहे हैं? 212 बहुत लग जाती है यहाँ पे, रोज सुबह खारिज हो। असल में आर्टिकल 212 जो है वो रिवॉल्व करता है एक ही बात, वो कहता है कि जहाँ मैटर रिलेट करता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। जैसे मैंने शुरू में बताया कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है। मिसाल के तौर पे आप सिविल सर्वेंट एक्ट उठाइए, आप उसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं मुख्तलिफ सेक्शन में। जैसे कंडक्ट है, एक बंदा मिसकंडक्ट का रिस्पॉन्सिबल है, मिसकंडक्ट का एलिगेशन उस पर है और मिसकंडक्ट के एलिगेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में उसको कोई सज़ा होती है, तो ये उसका टर्म एंड कंडीशन का मामला। बायन ही सिविल सर्वेंट एक्ट में लिखा है सीनियोरिटी। अगर एक बंदे को सीनियोरिटी में रेलीगेट किया गया, रेलीगेट का मतलब है कि ऊपर से नीचे ले आए, उसका नंबर बनता था 7, उसको ले गया नंबर 12 पे, तो अब ये टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस है और टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में उसने हाई कोर्ट नहीं जाना बल्कि सर्विस ट्रिब्यूनल में। इसी तरह पे है, एक शख्स को पे के मामले में कोई ग्रीवियंस है, क्योंकि ये सिविल सर्वेंट एक्ट में टर्म एंड कंडीशन में ये इंक्लूडेड है, इसके लिए भी आपने ट्रिब्यूनल जाना। पेंशन है, पेंशन भी टर्म एंड कंडीशन है, उसके लिए भी आपने ट्रिब्यूनल जाना। ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो सर्विस लॉज में टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं कि जिनमें एडवोकेट को पूरी तरह फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए ताकि अपने पास आने वाले क्लाइंट को आप सही गाइड कर सकें। प्रैक्टिस के तौर पे हमने देखा है कि यहाँ पे हमारे वकील हजरात आम तौर पे क्लाइंट्स को लेके हाई कोर्ट में चल पड़ते हैं, कोई रिट कर देते हैं, कोई बात नहीं, स्टे मिल जाए। जाते ही वो आर्टिकल 212 वो कह देते हैं कि आर्टिकल 212 हमें आगे नहीं जाने देता, रिट खारिज हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि सर्विस ट्रिब्यूनल से हम टाइम बार्ड हो जाते हैं, या कोई जज साहब सिर्फ फेस सेविंग के तौर पे नोटिस कर दें, अब नोटिस हुआ अगली तारीख तक, आप उधर से टाइम बार्ड हो गए, इधर फिर अल्टीमेटली आपकी रिट खारिज। इसलिए अगर मैटर रिलेट करता है टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस को, और टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस जो कि इंक्लूडेड हैं सिविल सर्वेंट एक्ट में, सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स में, तो फिर आपने हाई कोर्ट नहीं जाना बल्कि सर्विस ट्रिब्यूनल। और सर्विस ट्रिब्यूनल जाने के लिए जो पैरामीटर्स सेक्शन 4 ऑफ द सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट में दिए गए हैं उनको सामने रखना है और फिर जाना। I'm sorry, आपकी इजाज़त के साथ आई केम अक्रॉस रिट पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ माई फंडामेंटल राइट्स एज गारंटीड अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ माई सर्विस हैव नॉट बीन ग्रांटेड टू मी, देयरफॉर माई रिट इज मेंटेनेबल। आपने अपने आप को टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश करनी है अगर आपने अपनी रिट बीच में कॉम्पिटेंट करनी है। इसका जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वंस फॉर ऑल ये मैटर रिजॉल्व कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोई भी ग्राउंड हाई कोर्ट में जाके लेते हैं फंडामेंटल राइट की, या आप कहते हैं कि मेला फीडी है ऑर्डर,
آپ کہتے ہیں کہ آرڈر از پاس بائی انکمپیٹنٹ اتھارٹی، فورم نان جوڈس ہے، تو ان سب باتوں کے لیے فورم آپ کا ٹریبیونل ہی ہے۔ یہاں تک سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے کسی ایکٹ کی وائلیز کو چیلنج کرنا ہے سول سرونٹ نے، تو وہ بھی آپ نے جانا کہاں ہے؟ سروس ٹریبیونل، اور سروس ٹریبیونل از فلی کمپیٹنٹ ٹو اسٹرائک ڈاؤن دیٹ ویری لا، ٹو ڈکلیئر دیٹ ایکٹ الٹرا وائز ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ اس پہ بیسک ایک ججمنٹ تھی اکان احمد خرم کی، PLD 1981 سپریم کورٹ، جس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی نوٹیفیکیشن، اگر کوئی ایکٹ، اگر کوئی رول آپ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کا کوئی رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے، تو ٹریبیونل جائیں۔ ٹریبیونل کے بعد واس پاورز ہیں، اور وہ سیکشن 5 آف دا سروس ٹریبیونل ایکٹ اس کو پاس دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی آرڈر کو کنفرم کر سکتے ہیں، سیٹیسائیڈ کر سکتے ہیں، ویری کر سکتے ہیں، موڈیفائی کر سکتے ہیں، یعنی جو چاہیں وہ کریں، ان کو ایکسکلوسو جورسڈکشن۔ لیکن ایکسیپشن وہ ہے جو ڈٹرمینیشن آف فٹنس کی، میلا فیڈی ہو تب بھی، کورم نان جوڈس ہو تب بھی، وداؤٹ جورسڈکشن ہو تب بھی، سروس ٹریبیونل۔ اب ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس آنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی تو نہیں، میں پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی تو نہیں، لیکن میں ایک اسٹیچوٹری باڈی کا ملازم ہوں۔ اب جو اسٹیچوٹری باڈی ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کسی ایکٹ کے تحت بنی ہے؟ اسٹیچوٹری وہی ہوگی جو ایکٹ کے تحت بنی ہوگی۔ اب آپ نے اس سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جن رولز کے تحت آپ گورن ہوئے ہیں، یا جو رولز آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں، وہ اسٹیچوٹری ہیں یا نان اسٹیچوٹری؟ اب اسٹیچوٹری رولز وہ ہیں جو کہ اپرووڈ بائی دا گورنمنٹ ہوں، نوٹیفائڈ۔ جب بھی آپ رولز پڑھیں گے تو اس کے اوپر جہاں سے سٹارٹ ہوگا وہ لکھا ہوگا دیز رولز آر فریم ود دا اپروول آف دا گورنمنٹ، یہ ہے اسٹیچوٹری۔ اگر یہ لکھا ہو کہ دیز رولز آر فریم ود دا اپنا اپروول آف بورڈ آف ڈائریکٹرز، وہ اسٹیچوٹری نہیں۔ اب اس میں جو اسٹیچوٹری آرگنائزیشن کا ملازم ہے اس کے پاس ریمیڈی ہائی کورٹ ہے، رٹ کی، لیکن یہاں پہ پھر لا آگے آتا ہے کہ اگر تو اس آرگنائزیشن کے رول اسٹیچوٹری ہیں پھر تو رٹ از مینٹینیبل، اگر رولز نان اسٹیچوٹری ہیں پھر رٹ از ناٹ مینٹینیبل، پھر وہ جا کے سوٹ فار ڈیمیجز کرے، اپنی ری اسٹیٹمنٹ ریسٹوریشن ان سروس کا وہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ اس کے بعد آ جاتے ہیں ورک مین، وہ جیسے ملک صاحب نے فرمایا کہ کل اس پہ ایک لیکچر ہو چکا ہے، وہ آج ہوا ہے، وہ آپ نے اس کا سنا ہوگا کہ جو ورک مین ہیں اس کے لیے فورم، جو پروونشل ہیں ان کے لیے لیبر کورٹ ہے، وہ ورک مین جو کہ فیڈریشن سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی مختلف اپنا صوبوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، فیڈریشن انہیں کنٹرول کرتی ہے، اس کے لیے NIRC، وہ NIRC میں جائیں، اس کا آپ نے لیکچر سن ہی لیا۔ سر سول سرونٹ کا کوئی گریڈ سے تو نہیں کوئی فرق پڑتا نا جی؟ یہ کر کے سول سرونٹ ہی ہوتا، چاہے وہ ایک گریڈ کا ہو، PM ہو، خواہ سیکرٹری آف دا فیڈرل گورنمنٹ، وہ سول سرونٹ ہے، اور سول سرونٹ کے لیے فورم جو ہے وہ سروس کرنا۔ بٹ ان کی ڈپارٹمنٹل اپیل وغیرہ وہ تھوڑی بہت، وہ ڈپارٹمنٹل اپیل کا کہ مثال کے طور پہ گریڈ 1 کا ہے، اس کو سیکشن آفیسر نے ڈسمس کر دیا تو اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جائے گی۔ گریڈ 17 کا ہے، اگر اس کو ڈسمس کر دیا سیکرٹری آف دا گورنمنٹ نے تو اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کو جائے گی۔ یعنی وہ گریڈ کے بارے میں
ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنا وہ ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں ڈپارٹمنٹل اتھارٹیز اور اپیلیٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ باقاعدہ ڈیفائن کی. ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اوپر ہم کیا سروس ٹریبیونل جائیں گے کہ کوئی ہمارا حق ہے اس میں؟ وہ میں گزارش کرتا ہوں. ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے یہ گورنمنٹ ملازمین جو ہیں سول سرونٹس ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں فال کرتا ہے. سیکشن 9 اسے ڈیل کرتا ہے، لہٰذا ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ہم کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ، مثال کے طور پہ میں کیس یہ بناتا ہوں، اگر کوئی ایسا کیس آ جائے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ یہ ٹرانسفر نہیں ہے بلکہ اٹ از اپوائنٹمنٹ بائی وے آف ٹرانسفر یا ٹرانسفر بائی وے آف اپوائنٹمنٹ. کیوں؟ اپوائنٹمنٹ کے 3 موڈ، یہ ذرا ذہن میں رکھیے. پہلا موڈ ہے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ. اب ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ بھی یہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہونی چاہیے، ایڈورٹیزمنٹ کے بعد اس کا ریٹن ٹیسٹ یا انٹرویو، اگر وہ لوئر گریڈ کے ہیں تو ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی کرے اور وہ ریکمینڈ کرے، اور جو ریکمینڈی ہو اس کو کمپیٹنٹ اتھارٹی اپروو کرے تو پھر اس کی اپوائنٹمنٹ ویلڈ. وہ لوگ جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی پرویو میں ہیں وہ وہاں جائیں گے، وہ ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی ان کا انٹرویو یا ٹیسٹ وغیرہ لے کے اگر ریکمینڈ کرتی ہے تو پھر کمپیٹنٹ اتھارٹی ان کو اپوائنٹ کرتی ہے. اب یہ تو ہو گیا طریقہ اپوائنٹمنٹ تھرو انیشیل وے، ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ. دوسرا طریقہ وہ کہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ تھرو پروموشن. مثال کے طور پہ ایک بندہ گریڈ 17 میں ہے، وہ گریڈ 18 میں پروموٹ ہو گیا، اب یہ اس کی پروموشن بھی ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ بھی ہے. اب تیسرا طریقہ یہ ہے اپوائنٹمنٹ تھرو ٹرانسفر. اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسفر ایک تو ایکول گریڈ میں ہو، 17 والا بندہ 17 میں ہی جائے، 18 میں نہ جائے. دوسرا اس میں ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی اس کو باقاعدہ دیکھے اور ریکمینڈ کرے تو پھر یہ طریقہ ہوگا اپوائنٹمنٹ تھرو ٹرانسفر. لیکن اگر ایلیمنٹ آف ڈٹرمینیشن آف فٹنس ہے تو پھر ہم اس کو لے جا کے اس پہ آرگو تو کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ٹرانسفر کا جہاں بھی میٹر آئے گا وہ ٹریبیونل میں ہی جائے گا، ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا. ہائی کورٹ ایم پی اے یہ کہنے کے اوپر ٹرانسفر سزا کے طور پہ اگر ٹرانسفر کیا گیا جا رہا ہے یا اس کے لیے بھی صحیح. وہ زاہد اختر والا کیس جو ہے پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ، وہ سعید الرحمان صدیقی صاحب کی ججمنٹ بڑی مشہور ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ ایم پی اے ایم این اے کے کہنے پہ بھی اگر ٹرانسفر ہو تو یہ غلط ہے، لیکن اس کو سیٹ اسائڈ ٹریبیونل کر سکتا ہے، ہائی کورٹ نہیں کر سکتا، جانا وہیں پر. اب یہ باتیں ہیں اگر آپ میں سے کسی صاحب نے سروس میٹر میں پریکٹس کرنی ہے اور کوئی اگریوڈ پرسن آپ کے پاس آتا ہے تو اس سے آپ نے جو کویسچن کرنے ہیں وہ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہیں، ان کو سامنے رکھ کے پھر آپ نے اس نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ اس آنے والے کو اب کون سا فورم پہ میں لے کے جاؤں اور کہاں پہ اس کا گریوینس ریڈریس ہو سکتا ہے اور کہاں پہ اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ سروس میٹرز میں جیسے میں نے بتایا کہ فیڈرل میں آج کل گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول 2020 جو ہے وہ چل رہا ہے. پروونس میں پیڈا ایکٹ ہے 2006، اسی طرح کے پی میں ان کا ایکٹ ہے، بلوچستان میں ہے، یہ سارے اب سندھ میں ہے، ان کے اپنے اپنے ایکٹ ہیں جس کے تحت لوگوں کو پروسیڈ کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے مطابق پھر اپنا فورم ڈھونڈتے ہیں اور پھر اپنے گریوینس کی ریڈریسل کے لیے وہاں جاتے ہیں. اب ایک بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں ایک صاحب کو ریلیف فیڈرل سروس ٹریبیونل یا
प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल से नहीं मिलता तो उसके लिए रेमेडी क्या है? उसके लिए रेमेडी जो है वो आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। वो कहता है कि अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो वो CPLA फाइल करेगा, सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द सुप्रीम। हाई कोर्ट में नहीं आया, डायरेक्ट सुप्रीम। कई हमारे वकला लेके हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं, वो सही तरीका नहीं है। कानून जो है वो ये कहता है कि नहीं, 60 डेज for CPL वो 60 डेज में वो CPLA है और वहाँ पे भी आपने 60 सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और होगी CPLA, उसमें लीव ग्रांट होगी। ये भी एक तरीके का रखा हुआ है, जैसे नोटिस नहीं होता, अगर वो सुन के नोटिस कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, तो उसे लीव ग्रांट कह देते हैं। लीव ग्रांट हुई, उसके बाद फिर फाइनल हेयरिंग होगी, वो लीव कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अपील, अपील या अलाउ होगी या खारिज। इसी तरह अगर सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले से गवर्नमेंट एग्रीड है तो गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वो भी हाई कोर्ट में नहीं जा सकती। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, और जाएगी 60 डेज। जनाब ने सर ये डिसिप्लिनरी क्लाइंट हमारे पास सर इसको कहते हैं फाइनल डिसिप्लिनरी ऑर्डर से पहले भी आ सकता है, शो कॉज, इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। जनाब अगर थोड़ा सा पिछले पीडा से अगर आप थोड़ा सा ये मैं गुजारिश करता हूँ, और वहाँ पे कहाँ पे आड़े अगर फर्ज कर लें एक शख्स को शो कॉज नोटिस इशू होता है और आप ये देखते हैं कि शो कॉज नोटिस इशू बाय द इनकम्पिटेंट अथॉरिटी। शो कॉज नोटिस इशू करना था सेक्रेटरी ने और कर दिया डायरेक्टर ने, इनकम्पिटेंट अथॉरिटी ने कर दिया। या शो कॉज नोटिस एक ऐसे शख्स ने कर दिया जिससे आपकी एनिमिटी प्रूव्ड है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये मुझसे इनिमिकल इसका एटीट्यूड, मेलाफीडी जिसे कहते हैं, एस्टेब्लिश्ड मेलाफीडी। यानी अगर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन उसने किया शो कॉज नोटिस इशू, या उसने मेलाफीडी किया, तो इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट कैन कम टू द रेस्क्यू ऑफ द एम्प्लॉय। इस पर भी डिफरेंट व्यूज़ हैं। एक व्यू तो ये है कि पीडा में हम इंटरफियर कर ही नहीं सकते। ये इंटरलॉकुटरी ऑर्डर है, ये जो शो कॉज का है। फाइनल ऑर्डर होगा तो आप सर्विस ट्रिब्यूनल जाएं, लेकिन कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं कि जिसमें शो कॉज नोटिस को भी उन्होंने सेटिसाइड किया और फिर डिपार्टमेंट ने दोबारा उसको अपना जो प्रॉब्लम थी उसको। इसी तरह इंक्वायरी में मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसका इंक्वायरी ऑफिसर खुद बंदा काम करता है ग्रेड 19 में और उसका इंक्वायरी ऑफिसर लगा दिया ग्रेड 18 का ऑफिसर, या 19 का उसका जूनियर लगा दिया। ये एक ग्राउंड है बड़ी अच्छी हाई कोर्ट में जाने के लिए कि ये जो इंक्वायरी मेरे खिलाफ हो रही है, ये इंक्वायरी ऑफिसर इज़ नॉट अ कंप्यूटर, ये मुझसे छोटे ग्रेड का है और कानून ये कहता है कि इंक्वायरी ऑफिसर हायर इन रैंक हो। इस पे भी हाई कोर्ट उसके रेस्क्यू के लिए। यानी इस किस्म की बातें जो हैं ये फिर आगे डिटेल है कि जिसमें जाएं तो फिर पता। तो और क्वेश्चन हो तो आप बताइए। ये करप्शन और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट और नैब भी इनके अगेंस्ट से डिपार्टमेंटल और ये दोनों पैरेलल चलते हैं क्या? इनके इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा रिपीटेडली ये कहा है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं और एक वक्त में दोनों ही चल सकती हैं। एक शख्स है, उसके खिलाफ एंटी करप्शन में केस चल रहा है या नैब में केस चल रहा है, उसके साथ साथ उसकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी हो रही हैं, तो ये दोनों ही इकट्ठी चल सकती। लेकिन इस पे भी जजमेंट्स हैं अब डिफरेंट, कि मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो एंटी करप्शन में एग्जोनरेट हो जाता है और इधर डिपार्टमेंट ने उसको एंटी करप्शन के उस
ایلیگیشن کی بنا پہ ڈسمس کر دیا. تو اب سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹس بھی ہیں کہ اگر وہ بیسز ہی ختم ہو گئی جس کی بنا پہ اس کو یہ شو کاز ہوا یا پروسیڈنگ ہو گئی تو ہی از انٹائٹل فار رینسٹیٹمنٹ. لیکن ابھی اسی مہینے میں محمد علی مدر صاحب کی ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اس کا طریقہ کار علیحدہ ہے، اس کا طریقہ کار علیحدہ ہے، یہ چل سکتا ہے اور اس کو سزا ہو سکتا ہے. لہذا ججمنٹس آپ کو دونوں سائڈ پہ مل سکتی ہیں. وہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ ایچ کیس از ٹو بی ڈیسائیڈڈ آن اٹس اون میرٹس اور سرکمسٹانس، اس کو دیکھ کے اس کے مطابق. یہ اچھا جی، جو تو ایڈ ہاک ہے وہ سول سرونٹ، وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں آئے. جو کانٹریکٹ ہے وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا، اور اس کو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ پھر ہائی کورٹ ہے. لیکن ایڈ ہاک جو ہے وہ سروس پرمٹ. کانٹریکٹ والے ویسے ریگولرائزیشن کے لیے جا سکتے ہیں؟ اچھا جی، 15 سال تک ان کو اب ریگولائزیشن کے بارے میں پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب سول سرونٹس یہ کا ریگولائزیشن ایکٹ 2018 ایک انٹروڈیوس کیا. اس میں امینڈمنٹ آئی 2019. اس میں پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی کانٹریکٹ امپلائی 4 سال تک کنٹینیوسلی کام کرتا ہے آن دا ڈیٹ آف پروملگیشن آف ایکٹ، اگر اس کے 4 سال پورے ہو گئے ہیں تو ہی از انٹائٹل فار ریگولائزیشن. اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ بتا دیا. اچھا، اس میں یہ امینڈمنٹ پھر آگے 2019 میں کہ 4 سال کی بجائے 3 سال، اور پھر امینڈمنٹ آئی کہ 3 سال جب بھی ہوں، ڈیٹ آف پروملگیشن آف ایکٹ نہیں بلکہ اگر اس کے 3 سال جب بھی ہوں ہی از انٹائٹل فار ریگولائزیشن. اس کے لیے انہوں نے طریقہ کار یہ بتا دیا کہ اگر وہ لوگ جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ریکمنڈیشنز پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں کانٹریکٹ کے، تو ان کو صرف اور صرف ڈپارٹمنٹل کمپیٹنٹ اتھارٹی ان کا کیس ایگزامن کر کے اور ان کو ریگولرائز کرے گی، کہیں ان کو نہیں بھیجا جائے گا. لیکن اگر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پرویو میں تو وہ آتے تھے جیسے گریڈ 16، 17، 18، لیکن ڈپارٹمنٹ نے ان کو کانٹریکٹ پہ بھرتی کر لیا تو پھر ان کا کیس پنجاب پبلک سروس کمیشن کو ریفر کیا جائے گا، اور پنجاب پبلک سروس کمیشن اس کا کیس کنسیڈر کرے گی اور کنسیڈر کر کے اس کی ریگولائزیشن. لیکن وہ ملازم جو کہ پبلک سروس کمیشن کے پرویو میں نہیں آتے اور وہ آتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے پرویو میں، تو اس کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ نے ایک سیکیورٹی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی. وہ سیکیورٹی کمیٹی کے پاس ان کا کیس جائے گا اور وہ سیکیورٹی کمیٹی دیکھے گی. اب سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا کہ کانٹریکٹ امپلائی جو ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جائے اور جا کے یہ کہے. لیکن اسی ججمنٹ میں، لیٹسٹ ججمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ باوجود اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ امپلائی کا کوئی رائٹ نہیں، لیکن اگر اسے لا کوئی رائٹ دیتا ہے تو وہ جا سکتا ہے ہائی کورٹ. جیسے ایک شخص ہے، اس کے 3 سال پورے ہو گئے ہیں اور 3 سال اس نے کام کیا ہے اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹائٹل ہے فار ریگولائزیشن. اب وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے یہ ڈائریکشن سیک کرنے کے لیے کہ ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈائریکٹ کیا جائے کہ میرا کیس سیکیورٹی کمیٹی یا پبلک سروس کمیشن کو دے دیا. پروجیکٹ امپلائی کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچ میں آگے سے ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پروجیکٹ امپلائی ہیں، ہم آپ کو نہیں. اس میں یہ ہے ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کچھ پروجیکٹس چلتے ہیں اور وہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے اور وہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. کوئی 1 سال کے لیے، ایک 2 سال کے لیے، کوئی 3 سال کے لیے، اور اس کی فنڈنگ گورنمنٹ کرتی ہے لیکن فار اے اسپیسیفک پیریڈ. اگر تو کوئی ملازم اس پروجیکٹ میں امپلائی ہوا، اپوائنٹ ہوا اور وہ پروجیکٹ میں ہی رہا
تو اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے فار ریگولائزیشن. لیکن اگر وہ پروجیکٹ کسی سٹیج پہ نان ڈیولپمنٹ میں چلا گیا، یعنی وہ پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ بن گیا، ڈپارٹمنٹ میں مرج ہو گیا، تو پھر ان ملازمین کا جو کہ پروجیکٹ میں تھے ان کا رائٹ بن جاتا ہے کہ وہ بھی ریگولائزیشن کلیم کر سکتے ہیں. اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جو پروجیکٹ ملازم ہیں اگر وہ نان ڈیولپمنٹ میں بھی چلے گئے تو ان کے جب رولز بنیں گے تو 6 مہینے تک تو وہ کانٹریکٹ پہ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہیں. لیکن ججمنٹ اس پہ آ گئی ہیں کہ نہیں، اگر پروجیکٹ نان ڈیولپمنٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے اور وہ لوگ بھی ادھر کنورٹ ہو گئے ہیں تو دے آر انٹائٹل فار ریگولائزیشن. سول سرونٹ کے اگینسٹ ombudsman کے پاس بھی جا سکتے ہیں؟ ombudsman کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ ombudsman کی جورسڈکشن انہوں نے آسٹریلیا سول سروس کے معاملے میں. مگر ان کے ایکٹس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں اگر میل ایڈمنسٹریشن کی جو وہ آپ دیکھیں جی، اگر وہ چیلنج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں میل ایڈمنسٹریشن، لیکن وہ کریں گے اس کے پاس ایک کمپیٹنٹ فورم پر. جی ڈیپوٹیشن والے ڈیپوٹیشن کا تو دیکھیں نا جی، ایک سول سرونٹ ہے وہ ہے نیچرل ریسورسز ڈپارٹمنٹ، اس کو انرجی ڈپارٹمنٹ میں ڈیپوٹیشن پہ بھیج دیا. اب رہے گا وہ سول سرونٹ، جائے گا وہ کہاں؟ اگر اس کو کوئی گریوینس ہے پنجاب سروس فیڈرل سروس ٹریبیونل یا پنجاب سروس ٹریبیونل. کون سا اسکول؟ نہیں، اس کا لین رہے گا گورنمنٹ پہ، کیونکہ وہ ملازم ادھر کا ہے، وہ فار دا ٹائم بھی ادھر گیا ہے، لہٰذا وہ جائے گا اپنے فورم پہ ہی ٹریبیونل. اور کوئی کوشچن؟ کون سے کنٹریکٹ بیسس پر جو آتے ہیں اور دوسرے جو ڈھال بیسس پر ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں دونوں ہی آرمی ہے، تو ان میں فرق کیا دونوں میں؟ ہاں، فرق یہ ہے جو ایڈ ہاک ہے نا وہ تو آتا ہی 6 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے. جو کانٹریکٹ ہے وہ 3 سال کے لیے بھی آ سکتا ہے، 5 سال کے لیے بھی آ سکتا ہے، 6 سال کے لیے بھی آ سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں پریکٹس کیا ہے، ایڈ ہاک کئی سال تک چلتے ہیں، لیکن باوجود کئی سال تک چلنے کے وہ ایڈ ہاک ہی رہتے ہیں ریگولر، ان کا سٹیٹس نہیں بدلتا. وہ ایڈ ہاک ان کو پینشن وغیرہ جیسے سرکاری کچھ بھی نہیں، نہ ان کو پینشن ملے گی، نہ ان کو سینیورٹی ملے گی، نہ کچھ اور. اگلے بندے کے آنے تک، ریگولر بندے کے آنے تک وہ بیچ میں ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جی ٹل دا ارائیول آف ریگولر انکمبینٹ یہ چلے گا. اب اس کا ایڈ ہاک پیریڈ ہے 1 سال، اور اگر ریگولر انکمبینٹ نہیں آیا تو اس کے لیے گراؤنڈ ہے اور وہ ٹریبیونل میں چلا جائے. اگر اسے نکالتے ہیں تو ٹریبیونل کیا دیتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے ٹل دا ارائیول آف ریگولر انکمبینٹ. پروبیشن کا کیا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے؟ اچھا جی، پروبیشن کا یہ ہے کہ فیڈرل میں بھی اور پروونس میں بھی جس وقت بھی کوئی بندہ اپوائنٹ ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اپوائنٹ ہو یا تھرو پروموشن ہو، تو اس کے لیے پروبیشن رکھا ہوا ہے. 2 سال کا پروبیشن ہے، وہ ایکسٹینڈیبل ہے پھر 1 سال اور 3 سال کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح جو جوڈیشری کے لوگ ہیں وہ بھی. اچھا جوڈیشری والے بائی دا وے سول سرونٹ میں آتے ہیں سارے؟ اچھا جی، جو جوڈیشری کے سبارڈینیٹ جوڈیشری کے سول ججز، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، سینئر سول جج اور سیشن جج، یہ سول سرونٹس ہیں. اسی طرح ان کے جو ملازمین ہیں چھوٹے وہ بھی سول سرونٹ ہیں، اور ان کے لیے فورم جو ملازمین ہیں پنجاب سروس ٹریبیونل ہے، لیکن جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کے لیے فورم پنجاب سبارڈینیٹ جوڈیشری سروس ٹریبیونل ہے، جو کہ 3 ججز پہ مشتمل ہوتا ہے. 2 کا بھی بینچ بنتا ہے، 3 کا بھی، اور ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں جو وہاں پہ ان کے کیسز سنتے ہیں. اور ان کا ہے پنجاب سبارڈینیٹ جوڈیشری ٹریبیونل ایکٹ، اور اس ایکٹ کے سیکشن 5 ہے جس کے تحت اپیل ہوتی ہے، جیسے دوسرے سیکشن 4 کے تحت ہے ادھر 5. سر
हाँ जी ठीक है, आप बोलिए चाहिए कि मैं I'll just conclude it. Any further question कोई? करके मैं फंसा दिए मैंने। 2 सेकंड के लिए हम ब्रेक लेंगे फिर, 2 मिनट के लिए ज़रा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के लिए ब्रेक लेके 5 मिनट के लिए ज़रा ब्रेक लेते हैं सर। एक सेकंड इससे इनसे बेहतर आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा सर्विस लॉस पे। अच्छा जी, आर्मी के लिए उनको रेगुलेट करता है आर्मी एक्ट, पाकिस्तान आर्मी। उनके लिए ना हाई कोर्ट है, क्योंकि आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में आर्म्ड फोर्सेस के लोग नहीं जा सकते। लेकिन उनके भी 2 किस्म के मुलाजिम हैं। एक वो हैं जो कि हैं यूनिफॉर्म, वो ना सर्विस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, उनकी अपनी हायरार्की है, उसमें वो अपील करें अपने डिपार्टमेंट। कुछ लोग हैं जो कि सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं आर्मी में, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी, पाकिस्तान आर्मी में। वो जो सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं वो सर्विस ट्रिब्यूनल में अगर कोई देखें ना, वो तो फिर ये है कि अगर तो वो कोई ऐसा एक्ट है जो कि आर्मी एक्ट के तहत आ रहा है, उसके वरना एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन पीपीसी वाला तो देखें ना, कि अगर कोई ऐसा जुर्म करेगा तो फिर तो वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। रेलवे के मुलाजमीन हैं इनके ऊपर। अच्छा, रेलवे के मुलाजमीन के बारे में डिफरेंट जजमेंट्स आ रही हैं आजकल। उसमें ये कहते हैं कि जी फलां लोग वर्कमैन, जैसे ये सिग्नल में काम करते हैं, ये वर्कशॉप में काम करते हैं, और जो फलां है वो सिविल सर्वेंट है, फलां जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी का मुलाजम है, यानी रेलवे का मुलाजम है, और उनका रूल्स स्टैट्यूटरी हैं, ज़्यादा वो हाई कोर्ट है। वो अजीब व गरीब किस्म का उनका एक वो बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन ज़्यादातर लोग फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का, लेकिन जो वर्कमैन है वो NIRC का। सिविल जज से लेके सबॉर्डिनेट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल और सर्विस ट्रिब्यूनल। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे, वो तो अल्लाह के पास ही जाएंगे अगर कोई उनको प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ठीक है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मैटर हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हैं, जैसे जस्टिस फर्रुख इरफान खान साहब का एक मसला आया था, वो है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें इनको कोई प्रॉब्लम होती है मिसकंडक्ट की, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इनके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ठीक है। अच्छा, जो इनका स्टाफ है वो ना सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएगा ना कहीं और जाएगा, बल्कि उनके लिए एक रूल्स बने हुए हैं कि सपोज हाई कोर्ट के एक मुलाजम को रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट डिसमिस कर देता है, उसकी सर्विस अपील लाई करेगी सिंगल बेंच के पास, सिंगल जज के पास सर्विस अपील। अगर किसी जज साहब ने किसी को कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर दिया है तो उसकी अपील लाई करेगी 2 जजेस के पास,
یعنی ہائی کورٹ کے 2 جج، اسے کہیں گے سروس اپیل، وہ ان کے ہائی کورٹ کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے رولز ہیں اس کے مطابق۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر رجسٹرار صاحب نے کوئی آرڈر کیا ہے تو سپریم کورٹ کے جج صاحب کے پاس، اور اگر سنگل جج صاحب کا آرڈر ہے تو وہ ڈی جی کو، سپریم کورٹ۔ ایسٹا کوڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ کتاب کی موٹی سی پڑھی۔ ہاں جی، ایسٹا کوڈ جو ہے یہ ہے مجموعہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو انسٹرکشن ایشو کی ہیں، جو رولز بنے ہیں، جو مختلف ریگولیشنز ہیں، ان کا مجموعہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کوڈ۔ فیڈریشن کی علیحدہ ہے، پنجاب کی علیحدہ ہے، دونوں کی علیحدہ ہے جی۔ سول سروینٹ اٹانومس باڈی کے اور سول سروینٹ، نہیں میں بات آپ کی سمجھ سے ذرا پھر ریپیٹ کیجیے۔ اور گورنمنٹ سروینٹ، اچھا ہاں فرق، اچھا پریکٹیکلی گورنمنٹ سروینٹ اور سول سروینٹ میں کوئی فرق نہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جہاں بندہ ہوتا تو گورنمنٹ سروینٹ ہے لیکن وہ ورک مین کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتا ہے۔ جیسے ریلوے کی انہوں نے بات کی، ریلوے کے لوگ جو کہ ورک شاپ میں کام کرتے ہیں وہ ورک مین ہیں گورنمنٹ سروینٹ، یہ ایک ڈسٹنکشن ہے، پھر ان کا فورم بھی پھر بدل جائے۔ اچھا جی، جی فرمائیے جی۔ ڈیپوٹیشن پہ اس کی الاؤنسز وغیرہ الاؤنسز بتا سکتے ہیں؟ کم نہیں ہو سکتا، لیکن جب بھی کوئی بندہ ٹرانسفر بھی ہو تو وہ لیس فیوریبل کنڈیشن میں نہیں جائے۔ اور ڈیپوٹیشن میں یہ بات یاد رکھیں کہ 3 پارٹیز انوالو ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ڈیپوٹیشنسٹ بندہ، دوسرا لینڈنگ اتھارٹی، نمبر 3 بارنگ اتھارٹی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جہاں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے اس نے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے۔ اب یہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہے لینڈنگ اتھارٹی، فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے بارنگ اتھارٹی۔ یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ ہے ڈیپوٹیشنسٹ۔ قانون پہلے یہ تھا کہ اگر ڈیپوٹیشنسٹ کو کسی قسم کا کوئی اس کے خلاف آرڈر کرو تو کانسنٹ ہونی چاہیے لینڈنگ کی بھی، بوروئنگ کی بھی اور ڈیپوٹیشنسٹ کی بھی، لیکن پھر یہ بعد میں لا چینج ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے ڈیپوٹیشنسٹ کا، اس کو جب چاہو اس کا ڈیپوٹیشن کرٹیل کر دو اور اس کو واپس اس کے اوریجنل ڈپارٹمنٹ میں، پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس کرو۔ کیڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا جی، کیڈر جو ہے نا یہ ہے ایک قسم کا ایک گروپ کہ مثال کے طور پہ ایک شخص پی ایس پی کاڈر میں کام کرتا ہے۔ پی ایس پی کاڈر کیا ہے؟ پولیس سروس آف پاکستان گروپ۔ ایک شخص ہے وہ ڈی ایم جی کاڈر میں کام کرتا ہے، وہ ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ۔ کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ڈپٹی کمشنر ہے تو اس کا کاڈر ہے ڈی ایم جی۔ ایک شخص ہے ڈی آئی جی پولیس کا، اس کا کاڈر ہے پی ایس پی۔ اب کیا ہے؟ گروپ، کہ جس گروپ میں وہ کام کر رہا ہے۔ اکاؤنٹس کا ہے ایڈیشنل اکاؤنٹنٹ جنرل، اس کا کاڈر ہے پی اے ایس کاڈر، پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس، یہ اس کا کاڈر ہے۔ اسی طرح یہ کاڈر جو ہیں یہ اس میں پھر پوسٹیں ہوتی ہیں، کچھ کاڈر پوسٹ ہوتی ہیں، کچھ نان کاڈر پوسٹ ہوتی ہیں۔ یہ لمبی بحث ہے، یہ بھی آپ کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور سول کوڈ کی کوئی جورسڈکشن نہیں کسی چیز کے اندر؟ اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کے معاملے میں سول کوڈ کی کوئی جورس
یا اس سے باہر بھی اگر کوئی ہو یا کسی ریکوری کوئی تنخواہ نہیں ملی کوئی پرانی تنخواہ نہیں ملی تب بھی آپ نے ٹریبیونل جانا ہے. اگر آپ کی ریکوری کو آپ نے اسٹے کرانا ہے تب بھی ٹریبیونل جانا ہے اگر آپ سول سالہ. سر اگر کوئی بندہ ایس سی ایف ٹی کے تھرو جو ہے پی ایس ایف کر کے آتا ہے تو اگر اس کی پوسٹ پر اگر وہ لڑکا 97 ریٹ کا افسر لگا ہے تو بعد میں کام نہ کرنے کی وجہ سے کو او ایس ڈی لگا دیتے ہیں تو وہ اس حساب سے کوئی پینشن ملے گی یا جو 97 ریٹ کے جو آیا تھا اس حساب سے ملے گی پینشن؟ پہلے ان کو میں پینشن کے بارے میں دیکھیں جی. پینشن کے بارے میں پینشن رول جو ہے نا وہ اپلائی ہوتے ہیں. پینشن رول یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی 10 سال سے زیادہ سروس ہو تو وہ انٹائٹل ہوگا پینشن کو. اب سروس کیا ہے؟ خواہ وہ ایچ ڈی ہے خواہ وہ ایکٹیو سروس میں ہے. اگر وہ سروس میں ہے تو ہی از انٹائٹل فار پینشن. لیکن یہ 10 سال کا فارمولہ اس پہ ہے کہ اگر اس کو کمپلسری ریٹائر کیا جائے. لیکن ویسے 25 سال کی اس کی سروس ہوگی تو وہ پینشن ہوگی. پروونس میں 20 سال ہے 20 سال کے بعد ہوگی. پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ او ایس ڈی ہے یہ کیا بس اس کی وہ کام. آپ کیا کہیں گے؟ او ایس ڈی سر ہوتا کیا ہے؟ او ایس ڈی ہے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. پریکٹیکلی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کام اسے کوئی نہیں دیتے بس اسے بٹھا دیتے ہیں کہ سسپینڈ نہیں کیا تو او ایس ڈی بنا دیا. کام جو ہے اگر چاہیں تو اس کو دے سکتے ہیں نارملی ہوتا ہے. اس کا ججمنٹس ہیں بلکہ جی ہاں سرپلس پورا کام ہو جاتی ہے یا کوئی تنخواہ ملتا ہے. تنخواہ ملتی ہے. کام اگر اسے اسائن کریں تو کرا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اسے کام سے روکیں. خراب اے سی آر کے اگینسٹ کوئی ریمیڈی؟ اچھا جی اے سی آر کا بھی بتاؤں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا. جتنے ملازمین ہیں ان کو اے سی آر سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے. اے سی آر مخفف ہے اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جسے پی ای آر بھی کہتے ہیں پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ. اس کے لیے مختلف پیرامیٹرز ہیں. پہلی اس میں شرط یہ ہے کہ اے سی آر اس بندے کی لکھی جائے گی جس نے کم از کم 3 مہینے 3 months کسی بھی آفیسر کے ماتحت کام کیا. اگر 3 مہینے سے کم کام کیا ہے تو پھر اس کی اے سی آر نہیں. اب اے سی آر ہے تو سال کی لیکن اس کو بائیفرکیٹ 6 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو رپورٹنگ آفیسر ہے ہو سکتا ہے ایک کی بجائے اس کے 2 ہوں. یعنی ایک جگہ پہ اس نے 6 مہینے کام کیا دوسری جگہ جا کے اس نے 6 مہینے کام کیا تو اب اس کے رپورٹنگ آفیسر 2 آ گئے تو اب اس کی اے سی آر 2 بندوں میں. اب اے سی آر کے لیے انسٹرکشنز ہیں پنجاب کی علیحدہ اور فیڈرل کی علیحدہ جو کہ ہیں انسٹرکشنز فار پی ای آر پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ یا اینول کانفیڈینشیل رپورٹ. اس میں ایک ہوتا ہے رپورٹنگ آفیسر ایک ہوتا ہے کاؤنٹر سائننگ آفیسر. رپورٹنگ آفیسر وہ ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی اس بندے کو سپروائز کرتا ہے یا جس کے ماتحت وہ کام کرتا ہے. جیسے کہ ایک سیکشن آفیسر ہے. سیکشن آفیسر کا رپورٹنگ آفیسر ڈپٹی سیکرٹری. سول جج کا رپورٹنگ آفیسر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے. اب کاؤنٹر سائننگ آفیسر اس کا سیکرٹری ہوگا. جو سیشن جج جس کا رپورٹنگ آفیسر ہے اس کا کاؤنٹر سائننگ آفیسر ایڈمنسٹریٹو جج آف دا ہائی کورٹ. اب قانون یہ ہے کہ جب بھی اے سی آر لکھی جائے گی اگر تو کسی بھی ملازم کے خلاف کوئی ایڈورس اے سی آر ہو تو جب تک اس کو کنوے نہیں کریں گے وہ اے سی آر کنسیڈر ایڈورس نہیں ہو سکتا. اب پھر اس کے بعد اگر ایڈورس اے سی آر اس کو کنوے ہو گئی تو اس کی ایکسپینشن کا طریقہ کار قانون نے یہ دیا ہے کہ وہ کاؤنٹر سائننگ آفیسر کے اوپر جو آفیسر ہے اس کو ڈپارٹمنٹل اپیل کرے فار دا ایکسپینشن آف ایڈورس ریمارکس.
پھر اس کا 90 ڈیز ویٹ کرے، اور اگر 90 ڈیز میں اس کا جواب نہیں آتا تو ودن 30 ڈیز، اگر فیڈرل کا ملازم ہے تو سروس ٹریبیونل، پروونس کا ہے تو اس کا، اگر سبارڈینیٹ جوڈیشری کا ہے تو سبارڈینیٹ جوڈیشری۔ کاؤنٹر سائننگ آفیسر کا میں نے بتا دیا کہ جو رپورٹنگ آفیسر سے اوپر ہوگا وہ کاؤنٹر سائننگ۔ اب اے سی آر کا پرفارما بنا ہوا ہے، اس پرفارما میں ایک ہے گڈ، ایک ہے ایوریج، ایک ہے ایڈورس، سی، اے بی سی۔ اب جو ایوریج ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا کہ ایوریج فال ود ان دا کیٹیگری آف گڈ۔ ایک بندے کو کہتے ہیں یہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، برا نہیں ہے، اچھا بھی نہیں ہے، تو ایوریج ہے، یہ گڈ کی کیٹیگری میں آئے۔ لیکن اگر ایڈورس ہے تو وہ سی کیٹیگری میں آئے گی۔ لیکن ایک پھر اپنا فارمولا ہے جسے کہتے ہیں فارمولا آف کوانٹیفیکیشن، وہ ہے پروموشن کے لیے۔ پروموشن کے لیے جب آپ کی نمبر ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے گریڈ 18 میں جانا ہے، 60 مارکس ہونے چاہیے، 19 میں جانا ہے 65 ہونے چاہیے، 20 میں جانا ہے 70 ہونے چاہیے۔ اب اس کے لیے انہوں نے فارمولا بنایا، جس کی گڈ اے سی آر ہوں گی اس فارمولے کے مطابق اس کے نمبر بنیں گے، جس کی ایوریج ہوں گی اس فارمولے کے مطابق اس کے نمبر بنیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے اے سی آر۔ لیکن ایڈورس وہی ہوگی جو کنوے ہو۔ میجر پینلٹی کے اگینسٹ انٹرم میں کیا ریلیف ہو سکتی ہے اگر آپ نے انتظار ہی کرنا ہے اور ڈیسیجن نہیں ہو رہا؟ اگر ڈپارٹمنٹ کلائنٹ کے اگینسٹ جا رہا ہے تو انٹرم کے اندر سسپینشن کے لیے آپ کوئی بائی پاس کر کے نہیں جا سکتے؟ لیکن یہ انٹرم ریلیف میجر پینلٹی میں تو ملتے نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اٹ از اے فائنل، تو اس لیے ہاں کوئی فارغ بیٹھا رہے۔ ہاں لاسٹ کویشچن کسی کا پلیز؟ جی، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا جی؟ ایک بندے نے کچھ عرصہ 10 سال اس نے فیڈرل کی ملازمت کر لی، 8 سال 8 اس نے اس کی ریکوینسی کی، اب وہ اپنے پے اور پینشن کے مسائل کو لے کے یہ دونوں نہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ اگر تو بیسک ملازم فیڈریشن کا ہے اور اس کو 10 سال کے لیے پروونس میں بھیج دیا گیا، نہیں آ گیا، اس کے بعد وہ ادھر چلا گیا، اب وہ دونوں کو ملا کے پینشن بینیفٹ دیا جا رہا ہے، یعنی وہ جی جی۔ اب سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جہاں پہ اس نے لاسٹ سرو کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پہلے ڈپارٹمنٹ سے کنٹریبیوشن کولیکٹ کرے اور کولیکٹ کر کے اس بندے کو وہ پینشن پے کرے۔ لیکن اگر وہ لاسٹ اس نے 10 سال سرو کیا پروونس میں، فیڈریشن میں اب اس کا لین نہیں رہا، تو وہ پھر پروونشل سروس ڈویژن میں جائے لاسٹ والا۔ سوالات کا اگر بیچ میں معاملہ سر کریں تو بھی ہمارے پاس بہت ہیں، بٹ سر آپ نے سر ہمیں وقت دیا، آپ ہمارے لیے ایون ادروائز ہمیشہ پروفیشن کے اندر انسپریشن رہے ہیں اور انسپریشن ہے۔ ہم تہہ دل سے سر آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ وقت دیا، اور پھر آپ کو تمام دوستوں کے اندر یہ کہا کہ جی گولڈ سٹینڈرڈ ہم آپ کے سامنے ایک تو انفارمیشن کے لیے رکھتے ہیں، دوسرے تمام دوستوں کے لیے اس لیے رکھتے ہیں کہ دس از واٹ یو شوڈ ایم فار، دس از دا لیول آف نالج، دس از دا لیول آف کمپٹنس، دس از دا لیول آف ایکچولی ڈیڈیکیشن ٹو دا پروفیشن آپ کو جو ایم کرنا چاہیے۔ سو ایوری ون شوڈ ٹرائی ٹو بی لائک حافظ طارق نسیم صاحب۔ سر ہمارے لیے آنر ہے آپ یہاں پہ ہمارے درمیان آئے سر۔ آپ کی مہربانی۔ گروپ فوٹو کے لیے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا